نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال وعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة الهند فإن استشهدت كنت من خير الشهداء وإن رجعت فأنا أبو هريرة المحرر رواه أحمد بن حنبل في مسنده ورواه الحاكم في المستدرك على الصحيحين۔ میرے واجب الاحترام سننے والوں دیکھنے والوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے بہت ہی اہم موضوع پر بات کرنے لگا ہوں۔ وہ موضوع ہے غزوہ ہند کی حقیقت احادیث کی روشنی میں۔ میرے سننے والوں دیکھنے والوں، یہ جو ٹاپک ہے یہ بہت اہم ہے اس زمانے کے حوالے سے، کیونکہ آج کل پاکستان اور ہندوستان کے آپس میں چموگی شروع ہے۔ اب احادیث میں جو غزوہ ہند سے متعلق بشارتیں آئی ہے تو ہند سے کون سا ملک مراد ہے؟ تو اس کا مصداق اول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہند کے اندر افغانستان، پاکستان، ہندوستان یہ سب داخل تھا، اور پھر محمد بن قاسم رحمہ اللہ نے راجہ داہر کو مردار کیا، قتل کیا اس وقت کہ جب پاکستان اور ہندوستان ایک تھا۔ تو یہ جو بشارت ہے احادیث میں یہ اس پر بھی صادق آتی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کا مصداق ہی ختم ہو گیا، بلکہ قیامت تک ہی جو موحد بادشاہ ان ہندو کے ساتھ جو ہندو مذہب سے تعلق رکھتے ہیں ان پر چڑھائی کریں گے تو وہ اس بشارت میں داخل ہوں گے، کیونکہ آج کل پاکستان، افغانستان یہ تو پھر بھی فی الجملہ اس میں شاعر اسلام زندہ ہے اور مسلمانوں کو آزادانہ اپنی دین پر عمل کرنے کی اجازت ہے، بخلاف ہندوستان کے کہ ہندوستان کے حالات بہت زیادہ بدتر ہو رہے ہیں، وہاں پر مسلمانوں پر مظالم ڈھائے جا رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فرامین سے خوشخبری دی ہے ان لوگوں کو جو ان ہندو کے ساتھ لڑیں گے اور شہید ہوں گے۔ پہلی روایت وہ یہ ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال وعدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی غزوۃ الہند۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ساتھ وعدہ فرمایا غزوہ ہند سے متعلق۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے فَإِنِ اسْتُشْهِدْتُ كُنْتُ مِنْ خَيْرِ الشُّهَدَاءِ، یہ ہند کا غزا یہ اتنا بڑا غزا ہوگا، اتنی فضیلت والی، اگر میں اس میں شہید ہو گیا تو میں تمام شہیدوں میں سے افضل ہوں گا۔ وَإِنْ رَجَعْتُ فَأَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ الْمُحَرَّرُ، اگر میں آزاد ہو کر واپس آیا تو میں آزاد ابو ہریرہ ہوں گا، یعنی ہندو کے غلامی سے میں آزاد ہوں گا۔ اس روایت کو احمد بن حنبل نے ذکر کیا اپنی مسند میں، اور حاکم نے ذکر کیا ہے المستدرک علی الصحیحین میں۔ دوسری روایت وہ یہ ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال وعدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوۃ الہند۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ساتھ وعدہ فرمایا غزوہ ہند سے متعلق، فرمایا فَإِنْ أَدْرَكْتُهَا أُنْفِقُ فِيهَا نَفْسِي وَمَالِي، اگر میں نے اس غزا کو پایا تو میں اپنے نفس کو، اپنی مال کو، سب کچھ اس میں خرچ کروں گا۔ فَإِنْ أُقْتَلَ كُنْتُ مِنْ أَفْضَلِ الشُّهَدَاءِ،
اگر میں اس غزہ میں شہید ہو گیا تو میں شہیدوں میں سے سب سے افضل ہوں گا۔ فرمایا وَإِنْ أَرْجِعُ فَأَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ الْمُحَرَّرُ، اگر میں واپس لوٹا زندہ ہو کر تو میں ابو ہریرہ ہوں گا، لیکن آزاد ہو کر غلاموں ہندو کے غلامیوں سے۔ اس کو بھی نسائی نے اور بیہقی نے ذکر کیا ہے۔ اسی طرح تیسری روایت غزوہ ہند سے متعلق جو ہے وہ ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت مشہور، عن ثوبان مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عصابتین من امتی، میرے امت میں سے دو گروہ ایسے ہوں گے احرزہم اللہ من النار، کہ اللہ نے ان کو آگ سے بچا کر رکھا ہے۔ عصابۃ تغزو الہند، ایک وہ جماعت ہے جو ہند کے ساتھ لڑیں گے، غزا کریں گے۔ وعصابۃ تکون مع عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام، دوسری وہ جماعت ہے جو عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی معیت میں کفار کے ساتھ لڑیں گے۔ اس روایت کو احمد بن حنبل نے ذکر کیا ہے، بیہقی نے ذکر کیا ہے، طبرانی نے ذکر کیا ہے، نسائی نے ذکر کیا ہے۔ تو یہ جو غزا ہے بہت بڑی فضیلت والی غزا ہے، تو وہ لوگ بہت زیادہ خوش قسمت ہے، خصوصاً پاکستان کے افواج، اس طرح کشمیر والے، جنہوں نے ہندو کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ان سے مقابلہ کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کو مزید توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ پاکستان کو مزید ترقی عطا فرمائے، اس کی ایٹمی طاقت کی حفاظت فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ، علیہ توکلت و الیہ انیب۔